قبر کا ایک عبرتناک کتبہ۔ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں قبرستان گیا، میری نظر ایک قبر کے کتبے پر پڑی۔ اس پر یہ عبرتناک اشعار لکھے تھے: تمر اقاربی جنبات قبری کأن اقاربی لم یعرفونی۔ میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز میری قبر کے قریب سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ وَقَدْ أَخَذُوا سِهَامَهُمْ وَرَاحُوا فَيَا لِلَّهِ أَسْرَعُوا مَا نَسُونِي۔ انہوں نے وراثت سے اپنے حصے لیے اور راحت پائی، آہ میرے عزیز کتنی جلدی مجھے بھول گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی عبرت کی بات ہے، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد چند دن رونا دھونا ہوگا، کول شریف کا ختم، پھر 7واں 40واں، کچھ عرصہ قبر آنے اور فاتحہ پڑھنے کا سلسلہ بھی ہوگا، پھر آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں سے ہمارا خیال تک اتر جائے گا، آہ چند سال ہماری قبر کا نشان رہے گا، پھر رفتہ رفتہ وہ نشان بھی مٹ جائے گا اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، گورے نیکاں باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، واقعی فانی ہے، آہ موت آنی ہے، ضرور آنی ہے۔ جب ہم دنیا میں آ گئے اب موت کو گلے سے لگانا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس اللہ پاک کی طرف پھیرے جاؤ گے جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 8۔ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں آتے ہیں، ہم یہ حقیقت جانتے ہیں، مگر افسوس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر موت کو ایسے بھولتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہم موت کو بھولتے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ تشریف لاتے اور غور سے دیکھتے ہیں، ان میں سے جس کا رزق پورا ہو چکا ہو اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے تو بندے کے اہل خانہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ پاک کی طرف سے مقرر ہوں، میں نے تمہارے پاس بار بار آنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی نہ بچے گا۔ گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے گا۔ جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا۔ کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی۔
قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ایک بادشاہ کا عبرت ناک واقعہ۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اللہ پاک نے اسے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، شاہانہ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بادشاہ سلامت کے لیے کپڑے حاضر کیے گئے۔ بادشاہ نے ایک سوٹ دیکھا، پسند نہ آیا، دوسرا دیکھا، وہ بھی پسند نہ آیا، سینکڑوں لباس دیکھے، آخر ان میں سے ایک سوٹ پسند آیا۔ بادشاہ سلامت نے وہ سوٹ پہنا۔ پھر سواری کے لیے گھوڑے حاضر کیے گئے۔ بادشاہ سلامت نے سینکڑوں گھوڑوں میں سے اپنی مرضی کا ایک گھوڑا پسند کیا۔ پھر لشکر حاضر ہوا۔ بڑی شان و شوکت سے بادشاہ سلامت سفر پر روانہ ہوئے۔ ایسے ٹھاٹھ باٹھ، ایسی شان و شوکت، بادشاہ سلامت غرور میں مبتلا ہو گئے، گردن اکڑ گئی۔ اب بادشاہ سلامت تکبر کے نشے میں بدمست اپنی سلطنت کا دورہ فرما رہے تھے۔ غرور و تکبر کی وجہ سے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اسی غرور میں سفر جاری تھا کہ ایک غریب شخص بادشاہ کے سامنے آیا۔ پرانے کپڑے، ظاہری حال بھی زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اس شخص نے بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ سلامت تو غرور و تکبر کے نشے میں تھے۔ ایک غریب آدمی کو جواب دینا اسے کب گوارا تھا؟ اس شخص نے بادشاہ کی بے رخی کی پرواہ نہ کی اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ بادشاہ سلامت نے انسنی کر دی۔ اب اس غریب شخص نے بڑی دلیری سے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اب تو بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور چلا کر بولا، اے شخص، لگام چھوڑ۔ اس غریب شخص نے پھر بڑی سادگی سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ بادشاہ سلطنت کے دورے پر تھا، بات نہ سنتا تو ناک کٹتی، چنانچہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہا، بتاؤ کیا کام ہے؟ غریب شخص بولا، ایک راز کی بات ہے، کان میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی سر جھکایا۔ اس شخص نے بادشاہ کے کان کے قریب ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، میں ملک الموت ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب تو بادشاہ سلامت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، چہرے کا رنگ بھی بدل گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے بادشاہ نے بڑی عاجزی سے کہا، اے ملک الموت علیہ السلام، اس وقت مجھے مہلت دیجیے، سلطنت کا دورہ پورا کر لوں، گھر پہنچ جاؤں، پھر آپ روح قبض فرما لیں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، اب تم اپنی سلطنت کو نہ دیکھ سکو گے، تمہیں اپنے اہل عیال کے پاس جانے کی بھی مہلت نہ مل سکے گی۔ ملک الموت علیہ السلام نے یہ کہہ کر بادشاہ کی روح قبض کر لی اور کچھ ہی دیر پہلے غرور و تکبر کے نشے میں اکڑ کر چلنے والا بادشاہ زمین پر گرا اور ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کوچ ہاں اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے۔